ہم احتجاج کو دین نہیں سمجھتے. ہم بہن بیٹیوں کو ہاتھ میں قرآن دے کر روڈوں پر نکال کے اسلام لانے کی بات نہیں کرتے. ہمیں پتہ ہے اسلام کوئی طوطا نہیں ہے. جنت چلے ہوئے ہم نظروں نہیں آتے. وہاں بھی پڑا ہوا ہے روزہ نماز. چہرہ پھیر لیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور پیٹ کر کے کہا کیا ہوا طلحہ؟ یعنی کہ اللہ کے نبی سینے پر تیر کھانے کی جگہ نہیں رہی. طلحہ اٹھاتی رہے. ہم صدیق نہیں ہیں, ہم دہشت گرد نہیں ہیں, ہم آتنکوادیت نہیں چاہتے, ہم امن و سلامتی کے پیغمبر ہیں. الاسلام هو الامن والسلام. اسلام نام ہے امن و سلام. انگلیاں پکڑ کے چلاتا ہے باپ. آج تم اس کو ڈانٹتے ہو. اپنے سارے خواب بیچ کر تمہارے سپنے ساکار کرتا ہے. تمہارے سپنوں کو جلا بخشتا ہے. تمہیں عظیم ڈریگ بناتا ہے. جد و جہد کرتا ہے. اس لیے اس کی پیشانی میں اس کے ہاتھ اس سے معافیاں مانگو, اس سے دعائیں دو. رب اللہ نے وہ دعا کا طریقہ سکھایا کیا؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اسلام دلوں میں لاؤ پہلے. نبی کائنات نے دلوں کو تبدیل کیا ہے. کوئی انقلاب نہیں لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ انقلاب لائے اشارہ کیا زمینی پلٹنی. ادھر سلام پھیرا تو 90 لاکھ مسلمان, ادھر سلام پھیرا تو 90 لاکھ مسلمان. باپ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا, اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام, نوجوان دوستوں, بزرگوں اور بھائیوں اور عزیز بچوں اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہن, جس موضوع پر کچھ گزارشات لے کر کے حاضر ہوا ہوں وہ حالات حاضرہ کا انتہائی سلگتا ہوا موضوع, اور ہر دور میں اس موضوع کی ضرورت رہی ہے, آج بھی ہے, کل بھی رہے گی. وہ موضوع ہے فتنوں سے بچنے کی راہ, فتنوں سے بچنے کے راستے. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فتنوں سے بچنے کے جو طریقے, جو راہیں, جو راستے موجود ہیں, اللہ ہم سب کو ان راہوں کو اپنانے اور ان راستوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں دینی, سماجی
فکری، معاشی، معاشرتی غرض کی زندگی کے اندر پیدا ہونے والے، رونما ہونے والے، ظاہر ہونے والے تمام فتنوں سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے، ہماری آل اولاد کو محفوظ رکھے، ہماری بیوی بچوں کو محفوظ رکھے، ہمارے ماں باپ کو محفوظ رکھے، ہمارے دوست احباب اقارب علماء دعاء مبلغین کو اللہ تبارک تعالی تمام فتنوں سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رازدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام میں جن کو یہ امتیازی خصوصیت حاصل تھی کہ وہ ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حاضر ہوتے تو ان سے ہمیشہ برائیوں کے بارے میں سوال کرتے، دیگر تمام صحابہ تو خیر کے بارے میں پوچھتے تھے، کیا عمل کر کے ہم جنت میں چلے جائیں، کون سے اعمال ہیں جو خیر کے ہیں، باعث ثواب ہیں، باعث اجر ہیں، اللہ سے قریب کر دینے والے، اللہ کو راضی کر دینے والے کون سے وہ طریقے، صحابہ وہ پوچھا کرتے تھے۔ لیکن حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ وہ راستے پوچھتے تھے جن راستوں کو اپنا کر آدمی اللہ سے دور ہو جائے، گناہوں میں ملوث ہو جائے، فتنوں کا شکار ہو جائے، عذاب الہی کا مستحق قرار پائے، جو برائی والے راستے تھے، غلط راستوں کے بارے میں پوچھتے تھے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ غلط نگیٹو پوائنٹس وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے حضرت حذیفہ ابن یمان پوچھا کرتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا آپ ایسا کیوں کرتے تھے؟ جب بھی آپ سوال کرتے تھے برائی کے بارے میں پوچھتے تھے، شر کے بارے میں پوچھتے تھے، کیوں؟ تو حضرت حذیفہ ابن یمان نے کہا میں اس لیے یہ سوال کرتا تھا تاکہ زندگی میں کبھی اس میں جا کے واقع نہ ہو جاؤں، اس برائی میں ملوث نہ ہو جاؤں، اس غلطی کا ارتکاب نہ کر بیٹھوں۔ وہ گناہ جب ہم جانیں گے نہیں کہ یہ چیز گناہ ہے تو ہم جا کر کے اسی کے اندر کیا کریں گے؟ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ راستے کے اندر کھڈا ہے تو گاڑی گھوڑا لے جا کے ڈال دیں گے، حالانکہ وہاں کھڈا ہے۔ تو جب ہمیں پتہ ہوگا کہ یہاں کھڈے ہیں، یہاں غلط بریکرز ہیں، یہاں ہمپ ہیں، یہاں پہ ہمیں گاڑی سلو کرنی ہے، ہمیں کیسے چلنا، جب ہم وہ جان جائیں گے تو ہم اپنی گاڑی اسی حساب سے لے کے نکلیں۔ عزیزان گرامی، اس حدیث مبارک کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا اور یہ ہے کہ آج کی جو یہ تقریر ہے یہ ہماری انہی نگیٹو پہلوؤں پہ مبنی ہے، اور یہ بات بتانا بہت ضروری ہے، یہ بات بتانا بہت ضروری ہے کہ آپ خیر تو بہت سارے بتاتے ہیں، فضائل جس کو کہتے ہیں، یہ فضائل ہے، یہ فضائل ہے، آسمان پہ چڑھ جاؤ گے، ہواؤں میں اڑو گے، پتہ نہیں کیا کیا ایران توران لوگ ہانکتے ہیں، یہ نہیں بتاتے کہ تو ہے کدھر، اس دلدل میں پھنسا ہوا ہے۔ اڑنے اور پر لگنے اور کامیاب ہونے کی تو بات الگ ہے، بات کی بات ہے پہلے یہ تو ہے کہاں کھڑا ہوا ہے۔ چنانچہ شراب کی بوتل لے کے نعرے تکبیر لگاتا ہے، وہ اسے نہیں معلوم ہے کہ شراب حرام ہے، وہ سیاسی جلسے میں اللہ اکبر کے نعرے لگاتا ہے، اسے نہیں پتا ہے کہ اب جمہوریت یہ آٹومیٹک طوائف سے کم نہیں ہے۔ وہ رنڈی خانے میں بیٹھ کر کے وہ قرآن کی تلاوت کرنے کو دین سمجھتا ہے، نہیں سمجھ میں بات آئی؟ وہ شرک کر رہا ہے، اسے دین سمجھ کر کے شرک کر رہا ہے، اسے یہ نہیں معلوم ہے کہ یہ شرک، وہ بدعت کے اندر ملوث ہے، اسے نہیں پتا ہے کہ یہ بدعت، وہ سمجھتا ہے دین ہے، اسے اللہ سے محبت ہے، نبی سے محبت ہے، لیکن محبت کے سلیقے کیا ہیں، طریقے کیا ہیں، محبت کے ضابطے کیا ہیں، اصول کیا ہیں، وہ اسے نہیں پتا ہے۔ کون سی چیز محبت میں شامل ہے، کون سی چیز عداوت اور دشمنی میں شامل، اسے نہیں پتا ہے۔ تو
یہ بہت ضروری ہے کہ آج کے اس کھٹا ٹوپ فتنوں کے دور میں، جہاں چاروں طرف فتنے ہی فتنوں کی آگ لگی ہوئی ہے، ان باتوں کی طرف کم از کم بنیادی طور پر اشارہ کر دوں اور امت مسلمہ کے سامنے وہ باطل چہرے، وہ مکروہ چہرے جو بڑا حسین اور خوبصورت لبادہ اوڑھ کر، نقاب پہن کر مسلمانوں میں گھسے ہوئے ہیں، اور مسلمان انہیں دین سمجھا ہوا ہے، اسلام سمجھا ہوا ہے، مسلمان ان کو اپنی جان سے بھی زیادہ نہیں سمجھتا، حالانکہ وہ کفر ہے، حالانکہ وہ باطل ہے، حالانکہ وہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، حالانکہ وہ دین سے، اسلام سے بغاوت اور اسلام سے دوری کا ذریعہ ہے۔ یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ نہیں ضروری ہے؟ بولو، صرف حلوے ہی کھاتے رہو؟ میٹھے میٹھے بھائیو، میٹھے میٹھے بھائی، میٹھی میٹھی سنت والوں، تیکھی تیکھی پہ کون عمل کرے گا؟ وہ جیسا کسی نے کہا کہ جنت کو لے اڑے ہم نظر و نیاز میں، وہاں بھی پڑا ہوا ہے روزہ نماز میں، ایسے میٹھے 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 کھلا کھلا کے شوگر پیشنٹ بنا دیا، آپ کو سمجھ میں نہیں آتا تو ہم جیسے کڑوے جو ہے نا وہ بتاتے ہیں، ہم کڑوی مرچی ہیں، بہت سارے لوگوں کی آنکھوں میں کھٹکتے ہیں اسی وجہ سے کہ یہ گولی کڑوی ہے، لیکن انہیں نہیں معلوم ہے کہ یہ گولی کڑوی ضرور ہے، لیکن نگل لوگے تو شفا پا جاؤ گے انشاءاللہ تعالی، پر نگلنا شرط ہے، نگل نہیں پاتے لوگوں کو، بہت سارے لوگ نگلے ہیں الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے، الحمدللہ صحت مند ہو گئے، اللہ نے انہیں اپنی رضا اور خوشنودی اللہ کے نبی کے راستے پر ڈال دیا، اللہ نے اپنی رضا اور خوشنودی میں دی۔ یہ وہ کڑوی گولی ہے جناب جسے آپ کو نگلنا ہے اور آپ کو کھانا ہے، نہیں کھاؤ گے تو آپ، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بڑی پیاری بات، اور اللہ کی ہر بات پیاری ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ وہ آمنا کہہ دیں گے خلاص چھٹکارا مل جائے گا ان کو، آمنا کہہ دیں گے اور میں مان لوں گا کہ ہاں یہ مومن، اجی ہم اور آپ مان لیں، ٹوپی شوپی لگائے، نقاب وقاب پہنے تو کہتے بھائی یہ مسلمان ہے، حالانکہ وہ بدترین کافر ہے، جیسے آج کل کے پارلیمنٹوں میں بھی بیٹھے ہوئے بہت سارے لوگ ہیں، جیسے بہت سارے لوگ سیاسی گھوڑے دوڑا رہے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، داڑھیاں بڑھی ہوئی ہیں، ٹوپیاں لگائی ہوئی ہیں، شیروانیاں، بلکہ شیروانی کے اوپر عربی آباد لبادے بھی اوڑھے ہوئے سیاست کے میدانوں میں گھسے ہوئے لوگ ہیں، معلوم، اور لوگوں کو رجھا رہے ہیں کہ مسلمان ہے، وہ یہ درس دے رہے ہیں کہ سمانتا کا سب برابر ہے، ہم بھی سب برابر ہے، سب برابر ہے، اس میں کوئی فرق نہیں، سارے مذہب، سارے دین اور سارے سب برابر ہیں، سب اوپری سے ایشور اس میں ہے، ایسا درس دے کر کے مسلمانوں کو رجھایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو اس فتنے کی طرف کھینچا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہیں آزمایا نہیں جائے گا، تم نے یہ سوچ رکھا ہے، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی۔ فتنہ جو ہے نا، یہاں بھی دو باتیں میں تو دیکھیں، بنیادی طور پر یہ باتیں سمجھنا بہت ضروری ہے، فتنہ کہتے ہیں کس کو ہے؟ قرآن کریم میں تقریباً 60 سے 60 مقامات پہ فتنے کا لفظ آیا ہوا، مختلف مشتقات کے ذریعے، مشتقات مطلب یعنی مادہ ایک ہے لیکن اس کو کبھی کہیں یفتنون، کہیں فتنہ، کہیں الفتنہ، کہیں فتنتن، کہیں فتنتن، مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ نے فتنے کا تذکرہ کیا، اس کے بڑے معنی ہیں، بہرحال موٹے موٹے جو اس کے معنی، ایک معنی ہے آزمائش، فتنے کا ایک معنی کیا ہے؟ آزمائش، جیسے بھی آیت کریمہ آپ نے سماعت فرمائی، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا لا الہ الا اللہ ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ لوگوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ آمنا صدقنا کہنے سے بیڑا پار ہو جائے گا، ہم انہیں آزمائیں گے نہیں، آزمائیں گے، لقد فتنا الذین من قبلہم، حالانکہ ان سے پہلے، آج کے پہلے جب یہ کہا جا رہا ہے، اس سے پہلے لوگوں کو آزمایا گیا، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر انہیں آزمائشوں میں ڈالا گیا، تو قیامت تک آنے والے لوگوں آمنا کہہ کر کے چھٹکارا نہیں ملے گا، اس کی پریچھا بھی دینی پڑے گی، اس کا ایگزام بھی ہوگا، تمہیں آزمائش میں بھی مبتلا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ،
خوف مسلط کر کے، بھوک میں مبتلا کر کے، بیماریوں میں جان لے کر کے، قتل اور خون غری کروا کر، المہم مختلف انداز سے تمہیں ہم آزمائیں گے۔ بشر الصابرین، اور اے میرے نبی خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو اللہ کی آزمائشوں کے اوپر ڈٹ جائیں گے، صبر کریں گے، صبر کریں گے، ڈٹ جائیں گے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ جب مصیبت آئے گی، آزمائش میں مبتلا ہوں گے، مصیبت آئے گی، تو کیا کہیں گے؟ ہم تو اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ ہی کی طرف پلٹ جائیں گے۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ خیر، تو ایک فتنے کا معنی آزمائش، اور ایک فتنے کا معنی گمراہی ہے، فساد ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں بڑا فتین آدمی ہے، ارے وہ مسجد وہ فلانا تو زہر، فتنے کا زہر، فتنے کی پوڑیا ہے، مطلب عذاب ہی عذاب، بلا ہی بلا، فساد ہی فساد ہے، بگاڑ ہی بگاڑ۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورۃ توبہ میں فرمایا الفتنۃ اشد من القتل، الفتنۃ اشد من القتل، فتنہ قتل سے بھی بڑا خطرناک ہوتا ہے، بہت بڑی بری بیماری ہوتا ہے فتنہ، یعنی قتل کر دینا اتنا تباہی اور بربادی اور فساد اور ہلاکت کا ذریعہ اور سبب نہیں بنتا جتنا فساد پھیلا دینا، گمراہ کر دینا، یہ زیادہ وہ ہوتا ہے۔ فتنے کا معنی عذاب ہے بھی ہے، فتنے کا معنی جھگڑا بھی ہے، لڑائی بھی ہے، فتنہ بھی ہے، فساد بھی ہے۔ الغرض میں نے بتایا نا، اس کے کئی معانی ہیں، کئی مطالب ہیں، لیکن دو مطلب یہاں پہ آپ کو میں نے بتائے ہیں، ایک ہے آزمائش اور ایک کیا ہے؟ عذاب، فتنہ، فساد، جھگڑا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں آزمایا ہے، اور فتنے کا ایک شاعر ہے سرفراز بزمی راجستھان کا، زندہ ہے ابھی وہ، اس شاعر نے فتنے کی ڈیفینیشن بڑی اچھی کری۔ اس نے بھی اپنے اشعار میں اس نے کہا کہ اللہ سے کرے دور وہ تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور وہ تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ۔ املاک یعنی مال و دولت، پراپرٹی، اولاد تو معلوم ہی ہے، جاگیر یعنی بڑی بڑی سلطنتیں، حکومتیں، کرسیاں آج کل کی، وزارت کی، منسٹری کی، ایم ایل اے کی، کونسلر کی، یہ تمام سب جاگیریں ہیں، جاگیر سمجھا ہوا لوگوں نے، حالانکہ ان کے باپ کی بھی جاگیر نہیں ہے، وہ تو ہم نے انہیں نوکر سمجھ کر کے ووٹ دے کر کے بنایا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو راجا سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتا ہے، قلاش فقیر، جس دن کرسی سے اتر جائے گا روڈ پہ جوتیاں چٹکھاتے ہوئے پھرے گا، کوئی اسے گھاس بھی ڈالنے والا نہیں ملے گا۔ خیر، وہ ایک الگ ٹاپک۔ تو جاگیر، اللہ سے کرے دور وہ تعلیم بھی فتنہ۔ ہمارے یہاں بڑا فوکس کیا جائے، تعلیم دو، تعلیم حاصل کرو، تعلیم حاصل کرو۔ یہ نہیں بتایا کون سی تعلیم حاصل کی جائے۔ تو جو تعلیم ہم کو اللہ سے دور کرے وہ تعلیم کیا ہے؟ بولو، فتنہ ہے۔ وہ تعلیم کیا ہے؟ فتنہ مینس فساد ہے، بگاڑ ہے، ہلاکت اور تباہی کا ذریعہ اور سبب ہے۔ املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، انما اموالکم واولادکم فتنہ۔ اللہ نے فرمایا تمہاری جاگیر، تمہاری دولتیں، تمہارے املاک اور تمہارے آل اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہیں۔ یہاں تو آزمائش کے معنی میں بھی ہے۔ تو املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور وہ تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، باطل کے لیے اٹھے وہ شمشیر بھی فتنہ۔ باطل مطلب گمراہی، جھوٹ، غلط کام کے لیے، برائی، باطل کے لیے اٹھے وہ شمشیر بھی فتنہ، اور شمشیر ہی کیا، نعرے تکبیر بھی فتنہ۔ شمشیر ہی کیا، نعرے، بولو، تکبیر ہے کہ نہیں فتنہ؟ بولو۔ دلوں کا بھید اللہ جانتا ہے، لیکن کہیں کہیں باطل پرستوں کی حرکات اور سکنات سے
وہ چیز ظاہر ہو جاتی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کسے محبت نہیں، کسے پیار نہیں؟ ہم تو ہم ہیں کہ کنور مہندر سنگھ بیدی ایک بہت بڑے اردو کے شاعر گزرے ہیں، وہ اپنے شعر میں کہتے ہیں ایک محمد پہ مسلمانوں کا اجارہ تو نہیں صلی اللہ، مطلب ہم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، سکھ ہے وہ، مر گیا وہ شخص، کنور مہندر سنگھ بیدی مشہور شاعر تھے، ایک مسلمانوں کا محمد پہ اجارہ تو نہیں، ہم بھی تو محمد کی امت میں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یقیناً ہمارے نبی تو صرف مسلمانوں کے تو نہیں ہیں، ہمارے نبی تو قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے میرے حبیب آپ لوگوں کے دنیا میں اعلان کر دو کہ اے دنیا کے لوگوں، یہودیوں ہو کہ نصرانی ہو کہ بدھ، کوئی بھی مذہب، کسی بھی دھرم، کسی بھی سنستا کے تم مالک ہو، چاہے کسی بھی مذہب کو ماننے والے ہو، ملحد ہو، سب ہو، انکار کر رہے ہو یا گالی دے رہے ہو، کچھ بھی کر رہے ہو، انی رسول اللہ علیکم، میں تمہارا بھی نبی ہوں، تمہارا بھی رسول ہوں، تمہاری طرف بھی پیغمبر بنا کے بھیجا گیا، مانو نہ مانو وہ بات الگ ہے، لیکن ہوں میں تمہارا پیغمبر، تمہارا نبی ہوں، تمہارا رسول ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یعنی ایمان ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں متائے عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر بھائی اور اولاد سے پیارا، آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہ کب فتنہ بنتا ہے؟ شمشیر ہی کیا نعرے تکبیر بھی فتنہ، اللہ اکبر، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہت آسان ہے بیٹا، ڈنڈے جب پچھواڑوں پہ پڑے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے، دین کہاں گیا، رسول کہاں گئے، ختم، نہیں سمجھ میں پاتا ہے۔ سمجھو ذرا بھارت کے لوگوں، بھارتی مسلمانوں، ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں کو بھی دیکھا ہے۔ غزوہ احد کے اندر سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کافروں نے گھیر لیا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، گھیر لیا، آج کام تمام کر دیں گے، آج شمع نبوت کو گل کر دیں گے، بجھا دیں گے اس چراغ ہدایت۔ طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی، طلحہ رضی اللہ تعالی، دیکھا کہ کفار نے نبی کو گھیر دیا، تیروں کی باڑ پہ لے لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سینہ تان کر آگے کھڑے ہو گئے، کفار کے سامنے کھڑے ہو گئے، نبی کو اپنے پیچھے کیا، اور اللہ کے رسول پیچھے سے ان کے تیر دیتے تھے طلحہ کو اور کہتے تھے فدا کا ابی و امی یا طلحہ، طلحہ تیرے اوپر میرے ماں باپ قربان ہوں گے، تیر لے اور مار کافر۔ اللہ، ڈٹ گئے کس کے سامنے؟ بولو، تیروں کے سامنے، دور سے آ رہے، جب سینے کے اوپر تیر کھانے کی جگہ باقی نہ رہی، چہرہ پھیر لیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور پیٹ کر لیا، کہا کیا ہوا طلحہ؟ کہ اللہ کے نبی اب سینے پر تیر کھانے کی جگہ نہیں رہی، طلحہ کی پیٹ حاضر ہے، آپ کو ایک تیر بھی آپ تک ہم پہنچنے دینا گوارا کر سکتے، جان چلی جائے گی لیکن آپ کی ذات اطہر پر ایک تیر کی خراش بھی آنے نہیں دیں گے جب تک طلحہ کی جان باقی۔ ہم نے ایسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے دیکھے، اور ایک تم پدی کیا پدی کے شوربے چھچورو، بزدلو، تھوڑ دلو، سیاسی گدیوں کے حریص اور لالچی تباہ کرنے والوں، دنیا پرستو ہو نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے۔ مجھے افسوس بھی ہے اور شکایت بھی ہے، غم بھی ہے
ठेकेदार बने हो इस्लाम के। ऐसी ठेकेदारी, ऐसी क़यादत, माई फुट टावर फुट, हमारे जूते की नोक पर तुम्हारी क़यादत। तुझे बनाया किसने कायद और रहनुमा मुसलमानों का? किसने कहा कि तू ये निहत्थे मुसलमानों को, ना ईमान दुरुस्त है, ना अकीदा दुरुस्त है, ना अमल दुरुस्त है, ना नीयत दुरुस्त है, और ना नारा दुरुस्त है, और ना तरीक़े एहतजाज और तरीक़े शिकवा दुरुस्त है। रोडों पर तुम्हारी बीवी तुम्हारा कहना नहीं मानती, मुसलमानों की क़यादत करते हुए तुम मैदानों में उन्हें निहत्थे ले जाके खड़े करोगे, आई लव मोहम्मद बंदर की देख करके, बैनर देख करके, जो एक वक्त की भी नमाज नहीं पढ़ता। नबी की दुश्मनी उस मरदूद कितनी है कि अपने चेहरे पे सुबह शाम उस्तुरे डलवाता है। उसे तुमने समझा हुआ है ये नबी के दीन की हिफाजत करेगा। हिफाजत करने वाले वो थे जिन्हें रब ने आसमान से जन्नत की बशारतें नाज़िल फरमाई, इन्हीं कुर्बानियों की बिना पे, जिनके बारे में नबी ने कहा, फिदा काबी उम्मी तलहा तलहा, हम मेरे माँ बाप तेरे ऊपर कुर्बान हो, मेरी जान नहीं, मेरे बाप भी माँ भी तेरे ऊपर कुर्बान। जिन्होंने अपनी जान देना गवारा किया, नबी के ऊपर तीर आना गवारा। अरे तू, अगर तुम मर्द थे, रब की कसम है, बरेली की धरती के अगर आबरू थे तो तुम्हें डट जाना चाहिए था। हिंदुस्तान के पुलिस की लाठियां कब पड़ जाती, तुम मर जाते, कत्ल हो जाते, तब हम समझते कि वाकई तुम बड़े आशिक रसूल बनते हो। लेकिन तुम्हें तो चल एक डंडे से ही तुम्हारी सारी पोल फड़कती और खोल और झूठा वादा, झूठा नारा, झूठा इल्म मोहब्बत का तमाम सब ढकोसला तुम्हारे सामने, हमारे सामने, दुनिया के सामने खुल गया। नहीं समझ में बात है? ये फितना है। ये क्या है? शमशीर ही क्या, नारे तकबीर। तल्ख बातें हैं ये, पर हजम कीजिए, यही सच्चाई है। किसी दौर में उसका नामो निशान मिट गया, पिटा गया। कोई नहीं जानता था ये कौन लीडर है, कौन क्या है। लीडरी का भूत जब सवार होता है ना, तो कीचड़ हो, गंदगी हो, वहां से भी मुंडी निकाल के कुछ फूंक मार के बताता मैं भी लीडर हूं, मैं भी लीडर हूं। मौका मिला उसको, किसने ये आग लगाई ये भारत के अंदर। हमें जीने का सलीका बताना चाहिए। हम उम्मते दावा हैं, हम उम्मते दावत हैं, नबी की पैगाम को घर घर पहुंचाने वाले, अमन और सलामती का पैगाम देने वाले। सारे भारतीय जितने भी गैर मुस्लिमीन हैं, हमें उन तक पहुंचना है, उनकी जूतियां तक सही करनी है, इस्लाम को की दावत देकर उनकी तीमारदारियां करनी है, उन्हें खाना खिलाना, उन्हें दवा देना, उनसे प्यार करना। उनसे क्या करना? क्योंकि वो मरीज है, मरीज दलालत हैं, गुमराहियों के दलदलों में डूबे हुए, अल्लाह से दूर हैं। उन्हें नहीं पता इस्लाम क्या है, मोहम्मद क्या है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और दीन इस्लाम क्या है, कुरान क्या है। उनके लीडरान उनके खुदा हैं, उन्होंने जिससे अपनी आस्था जोड़ ली, वो तो इतने मोहब्बत करने वाले हैं कि जिन सांपों को, जो सांप उन्हें डसता है, उसी को वो दूध भी पिलाते। हमने ये राज समझे, हम हिंदुस्तान के लोगों, भारत के लोगों, हमने ये राज समझा कि नहीं समझा? हम एक ऐसी कौम में रहते हैं जो नाग को भी क्या पिलाते हैं, बोलो, दूध पिलाते हैं बेचारे। और उनके लिए तुम वफादार बन जाओ, मोहब्बत करने वाले बन जाओ, उनके दर्द का दरबा बन जाओ। रब की कसम है, तुम्हारी जूतियां अपने सरों पे रखने को मेराज जिंदगी समझेंगे, मोहब्बत करेंगे। ये नफरती अदावती दीन नहीं है हमारा। हमारा दीन तो वो दीन है, ये नबी ने इन अशद्दन्नास अदावतन लिल्लज़ीना आमनू अल यहूद वल्लज़ीना अशरकू, इस कुरान ने कहा, अल्लाह ने इस कुरान में फरमाया, मोमिनो तुम्हारे बदतरीन दुश्मन यहूदी हैं। लेकिन नबूवत ने इस आयत करीमा की तशरीह करके, तफसीर करके, अपनी सीरत मुबारक और तैयबा से अपनी उम्मत को दर्श दिया कि सुनो, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। मैदान जंग में आने वाला और तुम्हारे महल्ले में रहकर तुम्हारे पड़ोस में रहने वाला सुलह आश्ती से, दोनों में बहुत फर्क होता है।
मैदान जंग में आने वाले गुलाम बनते हैं, लौंडियां बनती हैं। अगर तुम्हारा कब्जा किसी मुल्क और शहर गैर मुस्लिम का हो गया, वहां की बहू बेटियों की इज्जत व आबरू एक मुसलमान की बहन बेटियों की इज्जत व आबरू जैसी होगी। उसे गुलाम या उसे नौकरानी या उसे लौंडी बनाना जायज, बोलो, जारिया लौंडी का हुक्म वो है जो मैदान जंग में पकड़ी जाएगी। इस्लाम हमारा वो सिखाता है, ये कौन बतलाएगा? हम तो इस मुल्क का मुकद्दर हैं मुसलमानों, हम इस मुल्क के मसीहा हैं। इसके जर्रे जर्रे पर हमारी इजारतदारी है। 850-900 बरस हमने हुक्मरानी करी है, और जिस प्यार और मोहब्बत से हुक्मरानी करी है, अल्लाह अल्लाह, आज ये चंद भौंकने वाले कुत्ते, इनको छोड़ो। ये भौंकने वाले शयातीन हैं, इनकी छोड़ो। ये लायुबो वही हैं, इनकी कोई एतबार नहीं है। इनकी कौम इन्हें खुद ही जूता मारनी है, क्योंकि ये फित्तीन हैं, ये फसादी हैं। ये मुसलमानों को वरगलाते हैं, मुसलमानों की बहन बेटियों की इज्जत व आबरू, कभी लब जहद, कभी लंचिंग हो रही। चंद कुत्ते भिड़ जाते हैं किसी मुसलमान को, टोपी ओपी बेचारा पहना हुआ नमाजी है, वो उसे भी शक्ल सूरत नहीं, पकड़ करके वो जानते हैं गरीब आदमी को लंचिंग करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, कत्ल करते हैं। उसे कहते हैं अपने धर्मों का नारा लगाओ, मैं जय फलानी, जय ढकानी, जय भवानी, जय किना, पता नहीं क्या क्या लगवाते हैं। खिंजीर खाओ, सुअर खाओ, मूत पियो, गोबर खाओ, ये करवाते हैं। हमारा किरदार क्या है? हमने आज तक कभी ऐसा किसी के साथ व्यवहार, बोलो, किसी मस्जिद के इमाम ने, हाफिज ने, मौलवी ने, और एक खबीस लीडर है, अल्लाह ताला उसे हिदायत दे या उसे अल्लाह गारत करे, वो गारत है वो इंशाल्लाह। कहता है मुल्लो, अबे मुल्लो को तुमने समझा क्या? एक इशारे पे तुम ऐसे गायब हो गए, पता ही नहीं चले। वो बचे हो तुम, क्योंकि हम फितने नहीं चाहते, हम फित्तीन नहीं है, हम दहशतगर्द नहीं है, हम आतंकवादियत नहीं चाहते, हम अमन और सलामती के पैगंबर है। अल इस्लाम हुवल अमन व सलाम, इस्लाम नाम है अमन और सलामती, सरापा पैगाम है, पैकर रहमत है, रहमतुल लिल आलमीन, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं वो सरापा रहमत बना करके भेजा गया है इंसानों के लिए। हमने उससे सीखा कि यहूदी जो दुनिया का बदतरीन दुश्मन है मोमिनों का, उसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में फरमाया। नबी को हमने देखा इस आयत की तफसीर करते हुए कि एक यहूदी का बच्चा, लड़का, बालिग आके नबी की खिदमत करता, बैठता, उठता, कुछ बातें सुनता। कुछ दिन के बाद देखा कि वो नबी ने देखा वो बंदा, वो बच्चा नहीं आ रहा है। सहाबा ने पूछा लड़का क्या हुआ, नहीं आ रहा, क्या बात है? यहूदी कहेंगे अल्लाह के नबी वो बीमार है, बीमार है, चलो सब चलते हैं उसके घर, चलते हैं तीमारदारी करने के लिए, इयादत करने के लिए चलते। इयादत समझ रहे हैं? पुरसा करने के लिए, बीमार पुरसी करने के लिए चलते हैं, उसके हाल चाल पूछने नबी जा रहे हैं। कौन जा रहे हैं? कौन जा रहे हैं? बोलो, नबी जा रहे हैं, अल्लाह रसूल जा रहे हैं, सैयदुल अरब वल अजम जा रहे हैं। हम फकीर इब्नुल फकीर, गुलाम। हम अपने पड़ोसी के बारे में हमको पता नहीं है कि बीमार है कि मरीज है, उस गरीब के घर में चूल्हा जलता है कि नहीं जलता हमें नहीं पता। अल्लाह के नबी ने फरमाया यहूदी तुम्हारा पड़ोसी ही क्यों ना हो, अगर पैर के खुर पके खुर, उसे भी उसको देने की पहुंचाओ उसके घर में, क्योंकि वो तुम्हारा पड़ोसी। घर में गोश्त बन रहा, खुशबू तो पहुंच रही। आज खुशबू क्या, घर ही में डेग के डेग पक रहे हैं, पड़ोसी भूखा मर रहा है, कोई पूछने के लिए तैयार? मुसलमान ही मुसलमान। खैर, अल्लाह के नबी पहुंचे, उस बच्चे के सरहाने बैठे, सर पे हाथ फेरी, तपा, बुखार की शिद्दत से उसका बदन तप रहा था। नबी कायनात ने इस्लाम पेश किया, कहा अस्लिम तस्लम, मुसलमान हो जाओ, इस्लाम कबूल कर लो, दुनिया में भी सलामती, मरने के बाद भी सलामती, अल्लाह की रजा पा जाओगे, जन्नत में जाओगे, स्वर्ग मिलेगा। फनज़रा इला अबीही, बच्चे ने नजर उठा के अपने बाप की तरफ देखा। है बाप होता है। बाप क्या होता है? सरदार होता है, बादशाह होता है, राजा होता है। अपने बाप को राजा बना के रखो बच्चों, अपने बाप को बादशाह बना के रखो।
تب تم بادشاہ کے راجا کے بیٹے کہلاؤ گے. اس کی خدمت کرو, اس کی پیشانیوں کا بوسہ لو صبح و شام. آج کے دور میں ماڈرن کے تو آئی لو یو پاپا, گلے لگ جاؤ, بابا میں تم سے محبت کرتا ہوں. کیوں؟ باپ کھڑے ہو کے باتیں کرتا ہے, تمہیں دیکھتا ہے, اس کے دل میں محبت کا سمندر موجیں مار رہا ہوتا, اظہار نہیں کر سکتا. آج کل جانور اور حیوان شاعروں نے اور کچھ لطیفے لونگڑے بازوں نے, انہوں نے صرف امی اماں امی اماں امی اماں, ماں کی دعا, ماں کا پیار, ماں کی محبت, ماں کی وقار, وہی رٹا ہوا. باپ بیچارہ کہاں گیا؟ باپ کی کوئی ویلو نہیں ہے جناب علی. باپ کو نوکر سمجھ رہا ہے. بیٹا تم نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے؟ سب کچھ تو ہماری اماں. یہ جانور شاعر خبیثوں نے مارا ہے خلق کا نام جڈو رکھ دیا, جڈو کے خلق. بھئی اماں کا وقار ہے, اماں کی عزت ہے, قرآن میں بھی مرتبہ ہے, نبی نے فرمایا. لیکن باپ غائب, باپ ہی نہ ہو تو تم اماں کہاں سے لاؤ گے؟ کہاں پایا تم نے اماں کو؟ باپ کے بغیر اماں آتی ہیں؟ بولو. باپ نہ ہو تو اماں ملیں گی؟ یہ کوئی بتاتے ہی نہیں. کہ نہیں اماں کے پیر کے لیے جنت ہے. اللہ کے بندے, وہ ضعیف روایتیں بھی چلو مان بھی لیتے کسی گھنٹے کے لیے, وہ جنت ہے. تو صحیح روایت میں ہے کہ باپ اس جنت میں داخلے کا دروازہ ہے. وہ جنت ہی کیا پا کے, تجوری پا کے کیا کرو گے جب اس کی چابی غائب ہو؟ لے لے کے ڈھوتے رہو خالی تجوری, ڈبلی ڈوڈوکی بجاتے رہو. اس میں 10 کروڑ ہے. ابے تو 10 کروڑ ہے, تیرے پیر میں جوتے ہی نہیں. ابے نکال کے کم از کم صحیح جوتے پہن لے, صحیح کپڑے, بھوکا مر رہا, اس میں 10 کروڑ کی ڈوڈوکی بچا رہا. کہہ رہا چابی نہیں, مطلب باپ ہی دروازہ ہی نہیں کھولے گا تو وہ جنت لے کے کیا کرو گے؟ بولو. باپ دروازہ ہے. باپ سے محبت کرو, باپ سے سوری بولو, معافی مانگو. ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما, نہ ہی اف بھی مت. کوئی اگر تمہارے روپے بھی لے کے جلا رہا ہے, فلا تقل لهما اف, اف بھی. جھڑکنا تو بڑی دور کی بات. آپ کیا کہیں بابا ہمارا دور الگ ہے, تمہارا دور الگ ہے, سٹیا گئے ہو, پتہ نہیں کون سے دور کی بات کرتے. یہ گستاخیاں تمہیں جہنم میں لے جائیں گی, یاد رکھنا. وہ باپ ہے, اپنی جوانی تمہیں بڑا بنانے میں اس نے سر نوکریاں کی ہیں, لوگوں کی چھڑکیاں کھائی ہیں, آفسوں کی جوتیاں کھینچی ہیں, لوگوں کے اپنے آنسوؤں کو پوچھ کر تمہارے آنسوؤں کو, اپنے آنسوؤں کو چھپا کر تمہارے آنسوؤں کو پوچھا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں. باپ کماتا ہے تو گھر کی ہنڈی اور چولہے جلتے ہیں, ورنہ اماں کہاں جلائیں گی؟ اماں کی بھی عزت ہے, قدر ہے, لیکن باپ, بولو, اگر جہنم میں جانا ہے تو باپ کی نافرمانی کرو. جاؤ, بڑے آرام سے تمہیں جہنم میں ہار ور پہنا کے ڈھکیل دیا جائے گا, جہاں جوتے کے ہار, جہنم کے ہار. جاؤ. آج کل یہ بھی فتنہ چل رہا ہے, گاڑی موٹر کار ہر جگہ اماں کی دعا. اور بابا اپنے بچوں کو تربیت دو, سکھاؤ اپنے بچوں, ڈانٹو, ضرورت پڑے مارو, چھڑکو, اپنے لائن پہ لاؤ. باپ کی طرف اس یہودی بچے نے دیکھا, اجازت تو چاہیے نا باپ. باپ بھی سمجھ گیا کہ محمد اتنا بڑے, اتنے بڑے نبی ہیں, اس کو پتا, وہ بھلے خود مومن نہیں. ایک بات یاد رکھو, کوئی بھی باپ اپنے بچوں کا فیوچر نہیں بگاڑتا. باپ باپ دنیا کا مہا پاپی ہو, باپ ڈاکو ہو, لیکن اپنے بیٹے کو وہ دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ اور سب سے بڑا امانت دار بنانا چاہتا ہے. خود شرابی ہے, وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کا بیٹا شرابی بنے, کبھی چاہے گا. خود سگریٹ پیتا ہے, وہ نہیں چاہے گا کہ میرا بیٹا بھی سگریٹ نوشی کرے. وہ باپ ہوتا ہے. اماں چار دیواری کے اندر گھر میں بیٹھ کر وہ کیا ہے, ان کے پیٹ میں بھی دانا جاتا ہے تو باپ جب لا کے ڈالتا ہے تب جاتا ہے. عزیزان گرامی, اس لیے اہمیت اس کی ہے, اس کو سمجھو. یہ میرا موضوع نہیں ہے, ضمناً بات آئی ہے تو میں سمجھا دے رہا ہوں, کیونکہ یہاں ینگ نوجوان کثرت سے ہیں, بڑے بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں,
تو اپنے باپ اپنے والدین کا احترام کرو، ماں باپ کا احترام کرو. باپ زندہ ہے تو سارے شہر کے کھلونے تمہارے ہیں. دنیا میں اگر کوئی انسان ضرورت کے باوجود بھی پھٹے جوتے پھٹے کپڑے پہن کر کے جائے، جیب میں پیسہ ہو اس کے باوجود بھی وہ نہ خریدے، اس نوجوان اس آدمی کو کیا کہا جائے گا؟ بولو، اس آدمی کو کیا کہیں گے؟ بولو نا. کنجوس؟ نہیں، اسے کنجوس نہیں کہیں گے. اسے کیا کہیں گے؟ وہ باپ ہوتا ہے جو عید اور بقرعید کے جوتے نئے کپڑے بچوں کے بنواتا ہے. اسے کہا جائے کہ بابا آپ بھی ذرا عید بقرعید کے کپڑے بنو. نہیں بیٹا میرا تو چل جائے گا، عید میں بنوایا تھا نا وہی کافی، وہی جوتے کا. لیکن اپنے بچوں کے پیروں میں اس کے جسموں پر نئے بولو کپڑے دیکھنا چاہتا ہے. سعودی عرب میں کماتے ہیں، دبئی میں کماتے ہیں، بیگم یہاں ٹھرے مار کے شو مارکیٹ شاپنگ یہ وہ اتنے ہزار بھیج دو، بھیج رہے ہیں پوری مارکیٹ کام نہیں ہے. دکان والے لوٹ رہے ہیں میڈم کو، سب کچھ کر رہے ہیں، اور باپ وہاں محنت کر کر کے ہاتھ کالے پڑے ہیں، چھالے پڑے ہیں، میکینک ہے، موٹر میکینک ہے یا کچھ بھی ہے، بیچارہ محنت کر کے کما کر کے بھیجتا ہے. وہاں تکیے میں منہ چھپا کے روتا ہے وہ عید اور بقرعید کو، اور میڈم خوشیاں مناتی ہیں بچوں کو لے کے، ننیال جا رہی ہے، ننیال جا رہی ہے، پوری دنیا میں بانٹ رہی. لیکن باپ سعودی عرب گلف میں رہنے والے لوگوں سے پوچھو، ہم نے دیکھے ہیں روتے ہیں وہ، تمہارے لیے 2 بکرے 3 بکرے ہم نے سعودی عرب میں چھڑکا، لوگوں کو جھڑکا، اور میں نے تانے دیے، میں نے کہا تم بے غیرت ہو، قربانی یہاں بھی کرو، تم وہاں تم بکرے بھیج کر کے وہاں اپنے بچوں کو خوش کرنے کے لیے نیکیاں کمانے کے لیے کرو، وہاں بھی بھیجو، یہاں بھی تم اپنی قربانیاں کرو، مر جاؤ گے. وہ بیٹا کہے گا ہم اپنی طرف سے کریں گے، ابا کی طرف سے زندگی بھر تم وہاں کروا. باپ ہوتا ہے، اپنے سارے خواب بیچ کر تمہارے سپنے ساکار کرتا ہے، تمہارے سپنوں کو جلا بخشتا ہے، تمہیں عظیم گریٹ بناتا ہے، محنت کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے. اس لیے اس کی پیشانیاں چومو، اس کے ہاتھ چومو، اس سے معافیاں مانگو، اس سے دعائیں دو. اللہ نے وہ دعا کا سلیقہ سکھایا، کیا؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ میرے ماں باپ کے اوپر رحم فرما جیسے وہ بچپن میں ہمارے اوپر رحم کرتے. انگلیاں پکڑ کے چلاتا ہے باپ، آج تم اس کو ڈانٹتے ہو کہ سٹھیا گئے، تمہیں عقل نہیں، اسے راستے بتاتے ہو. اللہ ہدایت عطا فرمائے. عزیزان گرامی قدر، بچے نے باپ کی طرف دیکھا، باپ نے مزاج سمجھا بیٹے کا، بخار میں تپتا ہوا یہودی کا بیٹا. اس نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا، کہا اطع ابا القاسم یا ولدی، میرے بچے. ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی. اس نے کہا ابو القاسم، عزت سے کہا، اس نے نام نہیں لیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہودی تھا تو کیا ہوا، ابو القاسم نام. عرب کسی کو کنیت سے بلائیں تو بڑے فخر کی بات ہوتی ہے، بڑے شرف کی بات ہوتی ہے. ابو عبد الرحمن، ابو محمد، ابو عبداللہ، ابو حسین، ابو علی، ابو القاسم اللہ کے نبی کی کنیت تھی. محمد نہیں کہا اس نے، ادبن احترامن کہا ابو القاسم. اطع ابو القاسم، میرے بیٹے ابو القاسم جو کہہ رہے ہیں ان کی بات مان لو. بچے نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کہتے ہیں اس کی زبان سے اتنا جملہ نکلنا تھا کہ ادھر روح بھی اس کے جسم سے پرواز کر گئی. ایسا لگا جیسے کہ شاید وہ روح بھی رسالت کی، نبوت کے آمد کی منتظر تھی کہ نبی آئیں پاک کر دیں تب اس جسم سے نکلیں تاکہ یہ جسم بھی جنت میں جانے کے لائق ہو جائے. فتحلل وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کہتے ہیں اس نے کلمہ پڑھا، آپ کا چہرہ گلنار ہو گیا، سرخ ہو گیا، خوشی و مسرت سے چمک اٹھا، چمک آ گئی چہرے پر. اور آپ نے فرمایا کہ وہ خوش نصیب ہے جس نے توحید کا نقد ہی نام لیا، ایک عمل بھی نہیں کیا، اور اللہ نے جنت اس کے مقدر میں دی. اسے توحید کی برکت. مسجد توحید کے لوگوں، نام رکھنا کمال نہیں ہے، بلندیوں پہ پہنچنا، بلندیوں پہ پہنچنا کوئی کمال نہیں، بلندیوں پہ ٹھہرنا کمال ہوتا ہے. نام رکھنے سے بڑے سارے نام رکھنے والے موجود.
توحید کی عظمت کو سمجھو، یہ توحید ہے، نقد انعام۔ اللہ تعالی ہمیں اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ ہم نے دیکھا ہے نبوت کے ساتھ محبت۔ ہمارے نبی رحمت للعالمین ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے۔ ہم اس نبی کے ماننے والے، اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے، امن و سلامتی کا پیغامبر بن کر اس دنیا کے چپے چپے پہ چھا جائیں۔ جہاں آگ جل رہی ہے سمندر بن کے اس کے اندر کود جائیں، ہے سمندر بن کے، پانی کا سمندر بن کے اس آگ کو بجھانے کے لیے کود جائیں۔ بھارت ہمارا ہے، اس کا چپا چپا ہمارا ہے، اس سے ہمیں پیار ہے، ہمارا وطن ہے، ہماری مساجد، ہماری قبریں ہیں، ہمارے باپ داداؤں کا یہ ملک ہے، ہمارا ہے۔ ہم اس سے محبت کرتے ہیں، اپنی جان سے، مال سے، ہر چیز سے ہم اس کی خدمت کریں گے اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ سبھی کا خون ہے شامل، یہاں کی مٹی میں کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ یہ سمجھ کے ہم کو جینا ہے، یہ نہیں کہ ہمارا ملک نہیں ان کا ہے، فلاں کسی کے باپ کا نہیں۔ جو آج صاحب منصب ہیں کل نہیں ہوں گے، مسند ہیں۔ مسند سمجھتے ہو؟ مسند ٹیک لگانے کی کا جو تکیہ ہوتا ہے، لیڈر لوگ مسندیں لگا لگا کے بیٹھے رہتے نا، نواب بنے بنے۔ تو شاعر کہتا ہے یہ جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہیں، ذاتی مکان تھوڑی ہے۔ ہم نے وہ مسندیں عطا کی ہیں۔ آج کش کلاہیاں، آج ٹوپیاں جو ٹیڑھی اور ان کے نخرے جو ٹیڑھے ہیں نا، وہ ہم سے کچ کلاہی کر رہا ہے۔ ہم نے وہ مسندیں اسے دی ہیں، ہم نے اسے لیڈر بنایا، اپنا رہنما بنایا۔ آج ہماری ہی نہیں سن رہا، اللہ اسے غارت کرے یا اللہ اسے ہدایت عطا فرمائے۔ زور سے بولو ذرا، آمین لگے، جلدوں میں بول رہا ہوں، صرف میں ہی چلا رہا ہوں، آپ تو بیٹھو آرام سے جناب عالی۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اتنی بھی شائستگی ہونی چاہیے، لیکن استجواب بھی ہونا چاہیے باہمی۔ جب استفسار ہو تو اس کا جواب بھی ہونا چاہیے۔ ایسا نہ لگے قبرستان میں صرف بھڑکے جا رہی ہوں جناب عالی بول رہا ہوں۔ اسے بخیلی کرو گے، کنجوسی کرو گے تو کیسے کام چلے گا؟ جتنی مانگو گے اتنا ہی ملے گا۔ اسی لیے لوگ کہتے ہیں اللہ دے 56 کروڑ کی، اس میں چوتھائی لگا دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں چوتھائی کیوں لگاتے ہو بیوقوف کو؟ 56 کروڑ کی چوتھائی کتنی ہوگی بھیا؟ وہ آدھا کھائیں آدھا اڑائیں والی بات ہے، تو اس میں تو بچے گا کیا تمہیں؟ سیدھے 56 کروڑ مانگو نا، 5600 کروڑ مانگو، پورے کا پورا مانگو۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، خیر فتنوں کے دور میں ہم رہ رہے ہیں۔ میں نے نمونے بتائے آپ کو محبت رسول کے، آئی لو محمد۔ آج فتنوں کے درمیان ہم رہے ہیں۔ صحابہ کا ایک ایک اگر ان کے داستان، ان کی سیرت کو بیان کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اللہ کی قسم ہم تو کسی زاویے میں بھی، ہم کسی قطار میں بھی ہم نظر نہیں آئیں گے ان کے مقابلے میں۔ استغفر اللہ۔ اللہ نے اسی لیے ان کو دنیا کے لیے نمونہ بنایا، سمبل بنایا، ان کو اسی لیے دنیا کے لیے مثال بنائی، ان کا کریکٹر، ان کا ایٹیٹیوڈ، ان کا سلوک، اور فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ تو یہ فتنے جس میں ہم جی رہے ہیں، ہمارا ایمان، ہمارا کردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دعوت امت، ہم لوگوں کو دعوت دینے والے، پیغام پہنچانے والے، امن و سلامتی کے ساتھ اس فتنے کی آگ کے لیے سمندر بن کر ہم اس میں کودنے والے۔ ایسے نہیں اسلام ہے۔ تھپڑ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ نبوت کی بارگاہ پہنچے، کہتے ہیں اللہ کے نبی اب برداشت کی حد ہو گئی، کب دعا کرو گے آپ؟ کفار نے مار مار کے حالت خراب کری ہے، تنگ کر دیا اللہ کے نبی، کب آخر؟ پتہ ہے کتنا ظلم سہا تھا انہوں نے، کتنا ظلم سہا تھا انہوں نے۔ جلتے ہوئے شعلے انگارے ایسی ننگی پیٹ کر کے سلا دیا جاتا، چربیوں سے وہ انگارے بجھ کر کوئلہ ہو جاتے، چربیاں پگھل پگھل کے ان انگاروں کو کوئلہ بنا دیا جاتا۔ اور اما سمیہ کا تذکرہ تو سب جانتے ہیں، کیسے کیسے چیر دی گئی دو ٹکڑوں میں۔ یہ وہ لوگ تھے ان الذین، جن کے بارے میں رب نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔
جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا معبود ایک ہے، اللہ ہے، ہم اس اللہ کی عبادت کرتے ہیں جو پالنہار ہے، مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، ثم استقاموا، کہتے ہی نہیں ہیں کہ ڈنڈا پڑے تو کہتے ہیں مائی باپ آئی ایم سوری، نہیں، معافی مانگ رہے ہیں، جا کے ڈوب مرو نوجوانوں۔ اور اے مولوی، جس نے تو نے ان نوجوانوں کے کمروں کے اوپر ان کے رانوں کو کٹوایا پٹوایا ہے، آج ایک ویڈیو میں ایک کافر بک رہا ہے کہ ارے جوگی جی، تم نے ان کو صرف چپلیں کیوں نظر آئیں، ہمیں تو خوشی ہوتی جب وہاں کٹی ہوئی ٹانگیں نظر آتی۔ چلک دھاری لگا کر کے ویڈیو بنایا ہوا ہے، موبائل کے اندر وائرل ہو رہا، سب بکواس ہو رہے ہیں۔ ہم کو ان کے ان باتوں کا جواب نہیں دینا، ہم کو یہ بتانا تھا تو پیروں کے کٹنے کی بات کر رہا ہے، ہم تو گردن کٹا کے وہاں بچھانے والے تھے، پر سابقہ تیرا ان جاہلوں سے پڑھا، ان پڑھوں سے، گواروں سے، قبر کے پجاریوں سے پڑھا، جو مردے سے ڈرتے ہیں۔ کبھی اللہ سے ڈرنے والوں سے پالا پڑے گا، پھر دیکھ لیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، تمہاری بھی حسرت پوری بھی کریں گے اور اپنی بھی حسرت پوری کریں گے۔ اپنی بھی حسرت ان ٹوٹ پجیوں سے جن کا لیڈر ہی قبروں کے سامنے مائی باپ سجدے کر رہا، اس کی کیا وجہ؟ برا نہ ماننا۔ جو قومیں لکڑیوں، پتھروں، مردوں، قبروں سے ڈرتی ہیں، ان قوموں کا یہی حشر ہوتا ہے، وہ مٹا دی جاتی ہیں، انہیں بچانے والا کوئی بچا سکتا؟ تم نے ہمارے دین کی بے عزتی کی ہے، اسلام کی توہین کی ہے۔ میں مارنے والے پولیس والوں کو نہیں کہتا، انہوں نے اپنا حق ادا کیا، ان کو جو آرڈر ملا انہوں نے کیا۔ ہمیں تو ان تھوڑ دلے مسلمان نام نہاد مسلمانوں سے شکوا ہے، جن کے ہاتھوں میں آئی لب محمد، اتنا بڑا نام، اتنے بڑے نبی کے ماننے والے۔ ارے تجھے نبی کی سیرت ہی معلوم ہوتی، صحابہ کی سیرت معلوم ہوتی تو غزوہ بدر پڑھ لیتا، احد پڑھ لیتا، تجھے پتا چلتا کہ تیرا کردار کیا ہونا چاہیے۔ لیکن تجھے یہ نہیں بتایا گیا، تجھے بتایا گیا سورج کون نکالتا ہے، غوث پاک نکالتے، چاند کون کس کی اجازت سے نکلتا ہے، عبد القادر جیلانی کے نام۔ جنت میں کون جائے گا؟ نمازی نہیں جائے گا، روزے والا نہیں جائے گا، جنت میں کون جائے گا؟ بولو۔ ہاں، جنت میں غریب، جنت میں غوث پاک کا دھوبی گا، 11ویں کرنے والا جنت میں جائے گا، 12ویں کرنے والا، تو یہ بتایا گیا۔ تیرے دل میں بھلا اللہ کا خوف کہاں سے آئے گا؟ یہ فتنے ہیں، فتنے 90% ظلمت اور تاریکیوں میں ظلمات فوق بعض، ظلمات ایک کے اوپر تاریک پہ ظلمتیں، تاریکیاں دنیا کے اندر چھائی ہوئی۔ ایسے بیچ میں ہم اہل الحدیث نوجوان چراغ ہدایت لے کر، قرآن و سنت کی شمع لے کر، اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے تک لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری یہ ہم سب کی۔ ہم احتجاج کو دین نہیں سمجھتے، ہم بہن بیٹیوں کو ہاتھ میں قرآن دے کر روڈوں پر نکال کے اسلام لانے کی بات نہیں کرتے۔ ہمیں پتا ہے اسلام کوئی طوطا نہیں ہے کہ پکڑ کے لایا اور کرسی پہ بٹھا دیا اور کہہ دیا اسلام آ گیا۔ اسلام دلوں میں لاؤ پہلے۔ نبی کائنات نے دلوں کو تبدیل کیا ہے، کوئی انقلاب نہیں لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انقلاب لائے، اشارہ کیا، زمینی پلٹ دی، ادھر سلام پھیرا تو 90 لاکھ مسلمان، ادھر سلام پھیرا تو 90 لاکھ مسلمان۔ بولو کون کرا؟ اجمیر کے سلطان الہند نے کرا۔ ہمیں ہمارے نبی نے یہ جھوٹے قصے، کہانیاں، باطل تھپکیاں لگا کے نہیں بتایا۔ برا نہیں لگنا چاہیے۔ یہ فتنوں سے بچنے کی راستے کیا ہیں؟ فتنوں سے بچیے۔ ہر طرح عقیدے کے فتنے میں پڑے ہوئے ہیں لوگ، الحاد کے، بے دینی کے۔ آج ہمارے بچیوں کو کیا ہے، وہ الحاد کی تعلیم دی جا رہی ہے، سب برابر، لڑکیاں لڑکے سب لو جہاد، وہ
غیر مسلموں سے شادیاں، اور ہماری لڑکیاں غیر مسلموں سے اور ہمارے لڑکے غیر مسلم لڑکیوں سے شادیاں کرتے ہیں. یہ سارا کھیل ڈرامہ بازیاں ہو رہی ہیں. اسلام کو رسوا ذلیل کرنے کی بات ہو رہی ہے. میرے مسلمان بھائیوں، اس فتنے کے دور میں اپنے ایمان اور عقیدے کو بچانا، کیسے بچانا، کیسے اپنے بال بچوں کی اصلاح کرنا، کیسے اپنے بیوی بچوں کو بچانا، کیسے اپنے وطن اور اپنے ملک اور دیش کو بچانا، کیسے لوگوں سے محبت، یہ قرآن ہم کو بتاتا ہے، اللہ کے نبی نے ہم کو بتایا ہے. اللہ نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں تک اس پیغام کو، اس دین کو پہنچائیں. مار کھائیں، تھپڑ کھائیں، گالیاں کھائیں، برداشت کریں، تب اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئے گی، اللہ ہم کو بچائے گا. کون بچائے گا؟ ہاں، اللہ ہی. اور کوئی دوسرا بچا سکتا؟ جس کو بھی پکار لو، کوئی تمہاری مدد کے لیے نہیں آئے. کون آئے گا؟ اللہ رب العزت آسمانوں سے فرشتے نازل فرمائیں. کیا بتائیں ہم؟ بہرحال اس لیے بھارت کے مسلمانوں، اپنی اہمیت کو سمجھو، باوقار بنو، با ایمان بنو. آمنا کہہ کر ہاتھ یا ریشمی کا چادروں کا یا تکیا لگا کر کے خراٹے نہ سو، فتنے آزمائے جاؤ گے. خباب ابن عرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نے ذکر کیا تھا، بیچ میں واقعہ رہ گیا. کب مدد آئے گی؟ اللہ کے نبی کا چہرہ سرخ ہو گیا. کہنے لگے دعا کیجیے اللہ کے نبی، یہ نجات ملے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اتنی بھی تم ہو گئے، تم کو نہیں معلوم کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے اسی کلمے کے کہنے کی وجہ سے، اسی کلمے کے کہنے کی وجہ سے انہیں آدھے سے چیر دیا، ایسا سیدھا چیر دیا گیا، دو ٹکڑے، اسی کلمے توحید کی وجہ سے. جناب علی انگاروں میں جھونکا گیا. لوہے کے آنکڑے جیسے پتھروں کو ڈھکیلا جاتا ہے، ان آنکڑوں سے آج جیسے بلڈوزر سے گھر نہیں توڑے جاتے ہیں، انہی آنکڑوں سے ان کے گوشت کو ہڈیوں سے نوچا جاتا تھا زندہ. اف بھی نہیں کہہ سکتے. تمہیں تو ابھی کچھ ستایا نہیں گیا، تمہیں تو ابھی آزمایا نہیں. پھر بھی ابھی ہوش کے ناخن لو. دشمن گھات میں لگا ہوا ہے، ابھی بیدار ہو جاؤ اور اپنے اسلام کے دامن میں آ جاؤ. سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ فرماتے ہیں ہم ذلیل تھے، رسوا تھے، کمزور بزدل تھے. پتھروں سے ڈرنے والے، بتوں سے ڈرنے والے، ان سے روزیاں مانگنے والے، وہ کب طاقتور ہوگا؟ وہ کہاں قوت آئے گی، کہاں طاقت آئے گی؟ آپ سوچو. عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے. اللہ نے جب ہمیں اسلام دیا تو ہم دنیا کے سب سے عظیم سپہ سالار، فاتح اور طاقتور اور باعزت ہو گئے. لا عزت بدون اسلام، اسلام کے بغیر کہیں کوئی عزت مل سکتی؟ بولو یہ اسلام ہے. تو الحمدللہ آپ باعزت ہیں. کب؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. اللہ کے لیے، رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے عزت ہے. بقیہ اس کائنات میں کسی کے لیے عزت. فتنوں سے بچنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے بتائیں، اللہ نے بھی طریقے بتائیں. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ والسنت. دو چیزیں میں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی بھی گمراہ، کبھی بھی فتنوں میں پڑ سکتے نہیں، گمراہ نہیں ہو سکتے. وہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ رب کی کتاب ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں. اور ان دونوں کو سمجھنے کے لیے اللہ کے حبیب نے اصول بتائے. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. تمہارے اوپر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت، منہج ہے یہ. ہمیں صحابہ، نبی
قرآن کو سمجھنے کے لیے نبی، اور نبی کو سمجھنے کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ بولو، صحابہ۔ صحابہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، یہ صحابہ ہیں، یہ صحابہ ہیں کہ تمہارا ایمان، تمہارا عمل، تمہارا کردار صحابہ کی طرح ہونا چاہیے، تب تم کیا ہو جاؤ گے؟ ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی نے صحابہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جو پہلے ایمان لائے مہاجرین میں سے، انصار میں سے، والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ صحابہ ہیں جو سابقون الاولون کی مدح اور ثنا اور تعریف اللہ فرماتا ہے قرآن کریم سورہ توبہ آیت نمبر 100 میں، ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہوا، اور وہ اللہ سے راضی ہوئے کون؟ جو سابقون اولون مہاجرین انصار صحابہ ہیں، یا ان کے جو پیروکار والقیامت تک ان کی پیروی کرنے والے، اللہ ان سے بھی راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے، ان کے لیے جنت ہے۔ فتنوں سے بچنا ہے تو یہ مضبوط رسی تمہیں ضرور پکڑنی چاہیے، حبل اللہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، فرقے فرقے گروہ گروہ نہ بنو، دین کو نہ بانٹو، بانٹنا تمہارا مقدر بن چکا ہے، شیطان کا کام ہے تقسیم کرنا، بانٹنا، تفرقے بازی کرنا، اسلام کا کام ہے وحدت پیدا کرنا۔ نبی کی وفات ہوئی، نبی کو کہاں دفن کیا جائے؟ پہلا اختلاف، تفرق پہلا پیدا ہوا، نبی مر گئے یا زندہ ہے؟ پہلا جھگڑا ہوا، اور جو آج تک شیطان چلا رہا ہے، صحابہ کے زمانے میں ختم ہو گیا، پر شیطان کب بھولنے والا، وہ ایک نقطہ لے کے اٹھ گیا، وہ آج بھی شیطان اسی کو لے کے 12 وفات کو عید میلاد بنا رہا ہے، نام بدل دیا ہے، قارورہ بن چینج کر دیا، 12 وفات کے قارورے کے اوپر عید میلاد لگا دیا۔ ہم نے کہا تیری اماں جب مری ہو، تیرے اماں کے برتھ ڈے پر تو جب پیدا ہوئی اس دن کا تو خوشی منا لے، میت پر پتہ چلے گا تجھے۔ عزیزان گرامی، اختلاف ہوا کہاں دفن کیا، کب مرے کہ نہیں مرے؟ عمر بن خطاب نے کہا جو کہے گا مر گئے، عمر کی تلوار اس کی گردن اتار۔ دلیل دی سیدنا عمر، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، نبی کی پیشانی کا بوسہ لیا، منبر پر کھڑے ہوئے اور کہا ایھا الناس، اے لوگو، اعلموا، جانو، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، اے لوگو سنو، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، پوجا کرتا تھا، وہ سن لے کہ انہیں موت آ چکی ہے، وہ مر چکے، قد ماتا، مر چکے، تحقیق کی موت۔ ومن کان یعبد اللہ فهو حی لا یموت، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے، اسے کبھی موت آ سکتی۔ اور آیت کریمہ پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات، محمد ایک رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پہلے بھی بہت سارے انبیاء اور رسول گئے، اگر وہ مر جائیں، اگر وہ او قتلا انقلبتم علی اعقابکم، یا شہید کر دیے جائیں تو کیا پھر تم کافر ہو جاؤ؟ یہ آیت کریمہ پڑھ کر کے دلیل دی، عمر بن خطاب کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی، سر پکڑ کے بیٹھ گئے، کہنے لگے اب مجھے یقین ہوا کہ میرے نبی مر چکے۔ میرے نبی کیا ہو گئے؟ بولو، ہاں جی، نبی کیا ہوئے ہیں؟ مر چکے ہیں، وفات پا چکے ہیں، انتقال ہو چکا ہے، پردہ نہیں فرمائے۔ یہ زنخوں والے الفاظ نہ بولا کرو، پردہ فرما چکے۔ یہی نہیں پردہ نبی کے بارے میں، جن کے سارے للو پنچو ادارے چھا، اجالے چھا، اندھیرے چھا، بلانے چھا، مرغی چھا، گھوڑے چھا، کتے، سارے پردہ فرما، یہ سارے پردہ۔ ایک نبی کو کیا کہہ دیا، سب کے لیے ہو گیا۔ مر چکے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کیوں نہیں کہتے مر چکے؟ پتہ ہے، یہ نبی کو زندہ کر کر کے پیٹ جہنم بھر، فتنہ پیدا کرنا ہے، فساد، یہی کرنا، یہی مقصد شیطان کا کام یہی ہے، تفرقے پیدا کرو۔ سارا اختلاف نبی کے تعلق سے ختم،
کیونکہ رب کا قرآن آ گیا، دلیل آ گئی، صحابہ اسی کے عادی تھے، اللہ اس کے رسول کے فرمان پہ سروں کو جھکا لے. ایک نہیں دسیوں اختلافات پیدا ہوئے، سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ آئیں، سبوں نے گردنیں جھکائیں، اختلافات ختم ہوئے، تفرقے ختم. آج وہی فارمولہ ہم کیوں نہیں اپناتے؟ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، ہر اختلاف مٹا دو، تفرقے مٹا دو، ان جماعتوں کو توڑو، آؤ قرآن و سنت کے سائے میں آتے ہیں، اس فتنے بازیاں نہ کرو. ایک ایک جماعت ادھر، جماعت ادھر، جماعت ادھر پارٹی ادھر. قرآن کو اس انداز سے سمجھو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھایا. صحابہ اپنے اپنے مزاج سے جب قرآن سمجھو گے، حدیث سمجھو گے، تو یہ پارٹیاں، یہ جماعتیں پیدا ہوں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو تفرقے، گروہ بندیاں، جماعتیں، یہ بھی فتنہ ہیں. ان فتنوں سے بچو اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آؤ. بقیہ حرام سب جانتے ہیں، شراب پینا حرام ہے، جوا کھانا کھیلنا حرام ہے، کسی کو ستانا حرام ہے، کسی کی زمین جائیداد پراپرٹی لینا حرام ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، غیبت کرنا حرام ہے، چغلی نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی فتنہ، یہ بھی فتنہ، یہ بھی فتنہ. سب جانتے ہیں. یہ جو سود ڈھکیل رہا ہے یا سود دے رہا ہے، سود لے رہا ہے، بینک میں کر رہا ہے یا بینک میں ڈال رہا ہے، سب کو پتا ہے یہ حرام. سب کو پتا ہے اس کی زمین ہم مار رہے ہیں، ہڑپ کر رہے ہیں، اس کو پتا ہے. لیکن یاد رکھو، اپنے بچوں کے لیے تم حرام خوریاں کرو گے، لوگوں کی زمین جائیداد ہڑپو گے، کھاؤ گے، پیو گے، مسلمانوں کو گالیاں، ایک دوسرے کو عذاب دو گے، تکلیف دو گے، ایذا پہنچاؤ گے. اگر تم نے گالی بھی دی ہے نا، قیامت کے دن تمہاری نیکیاں، حاجی صاحب ہو، نمازی صاحب ہو، اللہ نکال کر کے اس مظلوم کو دے دے گا اور اس کے گناہ تمہیں لا دے. اور اگر نیکیاں ختم ہو گئی تو اللہ اس کے بدلے میں اس مظلوم کے گناہ لاد لاد کے فرمائے گا اس کو لے جا کر کے منہ کے بل جہنم میں ڈھکے. صحیح مسلم کی روایت ہے. آپ کو تدرون من المفلس، فقیر ہوگا، قلاش ہوگا، کنگلا، نمازی ہوگا، حاجی ہوگا، سب کچھ ہوگا، پر کنگلا ہو جائے گا قیامت کے دن. کیوں؟ اس کی نیکیاں نکال نکال کے اس نے گالی دی ہوگی، اس نے ان کی زمینیں جائیداد ہڑپ کی ہوگی، برائی کری ہوگی، ان کو تھپڑ مارا ہوگا، ان کو اذیت دی ہوگی، تکلیف دی ہوگی، سب کچھ کیا. آج کتنے مقدمے تم لڑتے ہو حرام اور ناجائز طریقے سے. پیسہ ہے، مقدمہ ہے، قتل ہے، مرڈر ہے، ہمارے خلاف بول دیا، اڑا دو. میں نے سنا حیدرآباد میں روزانہ 5-6 مرڈر ہوتے ہیں، اور وہ بھی مسلمان مسلمان کے مرڈر کرتا. کہاں مرو، کہاں جاؤ گے؟ تمہیں کتاب و کتاب نہیں ہوگا. اللہ سے ڈرو، توبہ کرو، اپنے بچوں کو تربیت دو. قتل کا بدلہ قتل ہے، خون کا بدلہ خون ہے، اسلام میں حرام ہے. یہ جناکاریاں، بدکاریاں سب جانتے ہیں حرام ہے. یہ سب فتنہ ہے. ان فتنوں سے بچنے کے لیے نماز پڑھو. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، یہ دوسرا حل ہے. کیا؟ نماز کے عادی بنو، نماز پڑھو. بے حیائی برائیوں سے رک جاؤ گے. اگر نہیں رک رہے ہو تو اپنی نماز کو دوبارہ ورحالنگ کرو، غور کرو. کیوں آخر میں صحیح نہیں ہو رہا ہوں؟ میں ایسا کیوں ہو رہا ہوں؟ کیا بات ہے؟ نماز بھی پڑھتا ہوں، گالی بھی بک رہا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، اس کے حقوق بھی غصب کر رہا ہوں، نماز بھی پڑھ رہا ہوں. میں لینڈ مافیا بنا ہوا ہوں، زمینیں دوسروں کے قبضے کر کر کے دوسروں کی پلاٹوں پر جھوٹے مقدمے دائر کر کے لے رہا ہوں، ڈھکیل رہا ہوں. میں نماز بھی، میں داڑھی بھی، میں ٹوپی بھی، سب کچھ. کیوں؟ اس کا مطلب ہے تم جو کچھ بھی کر رہے ہو یہ سب فریب کر رہے ہو ان نمازوں کا تمہارے اوپر. کیونکہ اللہ کا کلام سچا ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے برائیوں سے نماز روکتی ہے. اگر تم بے حیا برائیوں نہیں رکتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری نماز تمہیں کوئی فائدہ، تمہاری نماز میں خرابی ہے، غلط ہے. فکری، سماجی، ان تمام سے برائیوں سے بچنے کی کوشش کرو. جانو شر کو، برائیوں کو پڑھو. علماء کی ذمہ داری ہے کہ تمام برائیوں کو کا پریچے کرائیں. سود بھی برائی ہے، بدعت بھی برائی ہے، شرک بھی برائی ہے. بدعت کیا ہے، شرک کیا ہے، سود کیا ہے، اور یہ جو آج کل نئی شکلیں حرام خوریوں کی چل رہی ہیں، شرک کی چل رہی ہیں، بدعات کی چل رہی ہیں، یہ سارا علماء کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اپنے مسجدوں میں بطور درس لوگوں کو سمجھائیں، بتائیں، تاکہ بھارت کا مسلمان جاگروک ہو جائے، پیدا ہو، ان کے اندر بیداری پیدا ہو، اور اسلام اور مسلمانوں کا الحمدللہ دین پھیلے، لوگوں تک پہنچاؤ.
چاہے کوئی مانے نہ مانے ہمارا کام لوگوں تک پہنچانا، اور اس ملک کے سے وفاداری کرنا، اپنے ملک کی حفاظت کرنا، ذرے ذرے کی حفاظت کرنا، یہاں کے کتے بلی سب کی حفاظت کرنا، ذرے ذرے کی حفاظت کرنا ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اور جو اس دیش کو ٹکڑے ٹکڑے کرے گا ہم اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، ہم اسے ٹکڑے ٹکڑے، بولو، فساد نہ پھیلاؤ، فتنے نہ کرو، انشاءاللہ وہ دن آئے گا تم ٹکڑے ٹکڑے کرو گے، ہم تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، اس سے پہلے کہ تم ہمارے بھارت کو ٹکڑے۔ نہیں سمجھ میں بات ہے؟ بولو جی۔ وطن سے محبت ہونی چاہیے، پیار ہونا چاہیے، وفاداری۔ وہ ہمیں چلے ہیں وفا سکھانے، جنہوں نے مخبری گری، چاٹو گیری کری، انگریزوں کے تلوے چاٹے، وہ ہمیں چلے ہیں وفا سکھانے، جن کی لاشیں ابوالکلام آزاد کے ہم روحانی اولاد ہیں، فریڈم فائٹر۔ وہ عزت، وہ ناموس اس بندے خدا نے اسی بھارت کی دھرتی پر، کہ گاندھی اور نہرو بھی جب وہ کار ان کی رکتی تھی تو دروازے کھول کے کھڑے رہتے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، جن کے نام کی یونیورسٹی آپ کے تلنگانہ کے اندر، حیدرآباد کے اندر۔ جی جناب علی، وہ موحد تھا۔ مولانا عبدالوحید رحمانی، ناظم جامعہ سلفیہ بنارس، وہ اکثر کہا کرتے تھے، روایتاً مجھ تک یہ خبر پہنچی ہے، کہ اگر اللہ قرآن کو عربی زبان میں نازل نہ فرماتا تو وہ ابوالکلام آزاد کی زبان پر بھارت میں قرآن اترتا۔ وہ زبان تھی مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ۔ ہم ان کے سپوت روحانی بیٹے ہیں، جس نے بھارت کے لیے اپنے بیوی کے جنازے کو بھی ٹھکرا دیا۔ انگریز نے کہا تمہاری بیوی کا جنازہ جا رہا ہے، شریک ہو جاؤ، کہا دیش کو آزاد کرو پہلے، پھر ابوالکلام آزاد آزاد ہوگا اور جیل کی سلاخوں کے پیچھے سے باہر نکلے گا، اس سے پہلے بیوی نہیں کوئی بھی جائے ہم نکلنا گوارا۔ جرم ثابت کرو ہمارا کیا، ہم ان کی روحانی اولاد ہیں۔ ہمارا بھارت، کس کا بھارت؟ ہمارا بھارت، کسی کے باپ کا نہیں ہے، یہ کس کا ہے؟ ہمارا ہے، ہم سب کا ہے، ہم بولو انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں تمام فتنوں سے نجات عطا فرمائے، ظاہری باطنی، ہر شر اور برائی سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، اور باطل پرست، شر پسند، فتنہ پرور اللہ ان سب کو نیست و نابود فرمائے۔ یا اللہ انہیں ہدایت دے، اس کی مخلوق ہے، ہمارے باپ کا کیا ہے جی؟ اللہ یا تو ہدایت دے اور یا انہیں کیا کرے، ہلاک و برباد فرمائے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ مومنین کی، موحدین کی، متبعین سنت کی، مسجدوں کی، بہو بیٹیوں کی، اللہ علماء کی، دعات کی، سب کی، اللہ عوام کی، مردوں کی، عورتوں کی، بچوں کی، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سب کو سب مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری آنے والی نسلوں کو اپنے ملک میں امن و سلامتی کے ساتھ رہنے کی انہیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب زندہ رہیں تو نبی کی محبت میں، اور جب پیدا ہوں، جب دنیا سے رخصت ہوں، اللہ تعالی ہمیں اپنی نبی کی محبت میں ہمیں موت عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کے خطاؤں گناہوں کو اللہ تعالی معاف فرمائے، ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک کے اندر امن و سلامتی عطا فرمائے، ہمیں اپنے ملک کے اندر زندہ رہنے اور امن کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔